کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کو تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے حوالہ سے جو اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرمان ہے، پیغام ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ مضمون ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی آپ کے سامنے رکھا اور عرض کیا تھا کہ ایک عدل ہے اور ایک فضل ہے۔ عدل کا معنی بتایا تھا کہ عدل ہے پورا پورا دینا، جو کسی نے کیا ہے، جو محنت کی ہے، مشقت کی ہے، جو اس نے علم پڑھا ہے، جو وہ محنت کرے گا اس پر وہ پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ فضل اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس پر وہ فضل کر دیتا ہے پھر وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے، عقل بھی دے دیتا ہے، شعور بھی دے دیتا ہے، ہر چیز خود ہی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہت سوں پہ فضل ہوا، جیسا فضل امت مسلمہ پر ہوا کسی اور پر نہیں ہوا۔ یہ خلاصہ ہے پچھلے جمعۃ المبارک کا۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں بھی اسی مضمون کو آگے چلانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی اس میں ہے وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اب یہاں پر پہلی بات جو بتانے والی ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب مفسرین کرام نے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، صحابہ کرام نے، پھر تابعین نے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ رسی کیا ہے؟ یہ رسی تو اس کا جو پہلا قول ہے جو تمام تر مفسرین کے نزدیک معتبر ہے، متفق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ جو شخص قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لے، اور مضبوطی سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جیسے میں نے یہ کتاب پکڑی میں نے پکڑی، یہ نہیں۔ مضبوطی سے تھام لینے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے قرآن کو پڑھے، جو قرآن پاک اسے کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے۔ اس کا علماء نے ایک ترجمہ دیا، انہوں نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جس کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے، مجھے جو معجزہ دیا اس جیسا معجزہ اور کسی نبی کو نہیں ملا، کیونکہ ہر معجزے کی افادیت، وہ معجزہ اس وقت تک موجود ہوتا جب تک وہ نبی ہوتا۔ وہ نبی اٹھا لیا جاتا، چلا جاتا، وفات ہو جاتی تو معجزہ ختم ہو جاتا، اس کا کام جو ہے پورا ہو جاتا۔ لیکن سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن ایسا معجزہ دیا ہے، یہ قیامت تک تمہارے پاس ہے، قیامت تک۔ صبح اٹھا کرو، اس کی زیارت کیا کرو۔ اور میں نے آج سے غالباً رمضان مبارک کی کسی درس قرآن میں بتایا تھا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے۔ پڑھنا نہیں آتا بعد کی بات، نہیں پڑھ سکے، کچھ حالات تھے، کچھ وجہ تھی،
موقع نہیں ملا، کوئی بات نہیں، قرآن گھر میں ہے، قرآن گھر میں، اس کی زیارت کیا کرو، اس کی زیارت کی برکت سے اللہ دل میں نور ڈال دے گا۔ اور آج اگر آپ کوشش کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو یقین جانیے اس دور کے اندر تو اتنے مواقع جو ہیں وہ مل گئے ہیں۔ آپ ایپس کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، ٹیچنگ قرآن کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض ایپس ایسی ہیں جس میں جناب لفظ با لفظ پڑھایا گیا ہے، تلفظ پڑھایا گیا ہے، ایسا ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے قاری پڑھا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، ویسے ہم لے لیتے ہیں، بعض اوقات دوست ہیں وہ قرآن پاک ڈیجیٹل قرآن پاک منگوا لیتے ہیں، بڑے شوق سے منگواتے ہیں، پہلے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ترجمے والے پڑھے ہوئے ہیں، ہر چیز پڑھی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ایک حصہ بن جاتا ہے گھر کا، سجا کر رکھ دیا جاتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فائدہ یہ جدوجہد ہے، کوشش ہے۔ اگر میں کہوں میں نے قرآن پاک پڑھ لیا بس، نہیں، غلط کہہ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک ایسا نور ہے، ایسا سمندر ہے، آپ قیامت تک پڑھتے چلے جائیں، یہ اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ ہر بار لذت نہیں ہوگی، ہر بار اس کے اندر اللہ رب العزت سکینت جو عطا فرمائے گا وہ ایک نئی قسم کا سرور ہوگا۔ ہر بار جب آپ اللہ سے جڑیں گے اور مصطفیٰ سے جڑیں گے، قرآن آپ کو لذت دے گا۔ اور اگر لذت مل رہی ہے، کیا مل رہا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجبت قلوبہم زادت ایمانا۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن انہیں لذت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا دیتا ہے؟ وجبت، وجد آتا ہے، قلوبوں کے اندر نور اترتا ہے، سرور اترتا ہے، ایمان ترقی کرتا ہے۔ کتنی ترقی ہوتی ہے کہ ادھر قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، ادھر وہ مشاہدہ ذات سامنے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ البقرہ شریف حضور سے 12 سال پڑھی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیا جی؟ 12 سال۔ باتیں کرنے والی خود عربی دان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان 17 افراد میں شامل ہیں جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، ماہر تھے۔ سیدنا فاروق اعظم معنی جانتے تھے، مفہوم جانتے تھے۔ کیا وجہ ہو گئی کہ 12 سال تک صرف سورہ بقرہ ہی پڑھتے رہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ صرف پڑھتے نہیں رہے، ایک ایک لفظ کے اندر اترتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ کے اندر وہ جو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا، لوگو ایک قرآن تم پڑھتے ہو، ایک قرآن میں نے مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ تم ظاہر پڑھتے ہو، ظاہر الفاظ کی تلاوت کرتے ہو، ترجمے پر دیکھتے ہو، پھر تم غور کرتے ہو۔ فرمایا خدا کی قسم میں نے حضور سے ہر لفظ کے 2 معنی سیکھے۔ ایک وہ قرآن جو تم پڑھتے ہو، ایک وہ قرآن جو مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، اور ایسا بتایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہ قول ہے، آپ فرماتے لوگو میں نے حضور سے 2 طرح کا علم سیکھا ہوا ہے، ایک علم تو تمہارے سامنے پڑھتا رہتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں، تم سنتے رہتے ہو، اپنے سینوں میں اتارتے رہتے ہو، ایک علم وہ ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میرا گلا ہی کاٹ لو۔ یہ حدیث ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اصل میں میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو ہمیں کچھ لینا چاہیے۔ ہم دنیا کی رسیاں مضبوطی سے تھام رہے ہیں، ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، ہمارا وہ توکل نہیں رہا، ہمارا وہ کنیکٹ، وہ رابطہ نہیں رہا، وہ دل اور دماغ جو قرآن پاک کو ہمیں دینا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے ہیں، پڑھتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، کتنے بھائیوں کو قبر میں اتار دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے موت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے، وقتی طور پر ہم غم کی کیفیت میں جاتے ہیں، ہمارے دماغوں پر، دلوں پر اثر ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ بس وہ گئے اور پھر
ہاں جی چیلم ہو گیا، پھر ہم اسی طرح کے ہو گئے۔ تو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اور اللہ کے جو نیک بندے تھے، اولیاء اللہ تھے، جو خواجہ اجمیر تھے، جو خواجہ نقش بند تھے، جنہوں نے اللہ کی معرفت کا نور اپنے سینوں میں سمایا تھا، وہ تو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اور حضرت سلطان باہو تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر ایک لمحہ بھی یاد سے غافل ہو جائیں، بلکہ اس سے بڑی بات کرتے، وہ کہتے ہیں مشاہدے کی بات کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی مشاہدے سے غافل ہو جائیں تو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب سب خود ختم ہو گیا، لٹ گئے۔ انہوں نے تو لفظ بولا، انہوں نے کہا کافر سمجھتے ہیں۔ چلو ہم اس حد تک نہیں جاتے، ہم وہ اتنا کہہ دیتے، وہ کہتے ہیں ہم پردہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو، اب حضور سے پوچھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی رسی، مفسرین نے بتایا کہ اللہ کی رسی کے بہت سارے معنی ہیں اور سارے معنی حق کے۔ دیکھیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ہی مرض ہو، ایک ہی مرض، 4 بندے ایک ڈاکٹر کے پاس آ گئے، سب کو سر درد ہے، سب کو کیا ہے؟ وہ پرچی کٹوا لی، ٹوکن بنوا لیا، باہر بیٹھے تھے بینچ پر، اس نے پوچھا آپ کو کیا ہے؟ اس نے کہا جی سر درد ہے۔ اگلے سے پوچھا آپ کو کیا؟ اس نے کہا جی مجھے سر درد ہے۔ اگلے سے پوچھا، چاروں نے ایک ہی کہا، کیا ہے؟ اب سوچ رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ایک ہی، کیونکہ سر درد ہے، ایک طرح کا نسخہ جو ہے وہ تجویز کیا جائے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اچھے تھے، وہ واقعی ڈاکٹر تھا، اناڑی نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، جو پہلا دیا بندہ گیا، اس کو پوچھا سر درد ہے، چیک کیا تو اس کو ایک نسخہ بنا کے دیا، دوائی جو تھی وہ تجویز کی۔ دوسرا آ گیا، اس کے لیے الگ کر دی۔ تیسرا آ گیا، اس کے لیے الگ کر دی۔ چوتھا آ گیا تو اس کے لیے الگ کر دی۔ باہر نکلے، اب سب کو سر درد تھی۔ انہوں نے کہا سوچا تھا بھی دوائی ایک ہی ہے، بھی مرض ایک ہے، تو انہوں نے پرچی دکھائی، یار کیا ملا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ ملا۔ دوسرے نے کہا مجھے یہ ملا۔ تیسرے نے کہا مجھے تو یہ دوائی دے دی۔ چوتھے نے کہا مجھے تو اس سے بھی ہٹ کر دے دی۔ کہ یار درد سر ہے، سب کو درد سر ہے، تو الگ الگ کیوں؟ کہنے لگے جاؤ چل کے واپس ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں یا حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے۔ وہ کامل حکیم تھا یا کامل ڈاکٹر تھا۔ واپس گئے تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ سب کو سر درد ہے تو دوائی ایک جیسی ملنی چاہیے تھی، یہ الگ الگ کیوں؟ اس نے کہا کہ جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا سر درد ہے، وہ دیکھتا ہے کیوں ہے، خرابی کہاں۔ کیا پیٹ گیس کی وجہ سے سر درد ہے تو اس کو گیس کی دوائی دی جاتی ہے، بخار کی وجہ سے سر درد ہے تو اس کو بخار کی دوائی دی جاتی ہے، اور جو امراض ہیں مختلف اس کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی قرآن پڑھو، جتنا پڑھو گے نور ملے گا، جتنا پڑھو گے نور ملے گا، اس سے عمل کرو، جتنا عمل کرو گے۔ سرکار نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ حلال کو قرآن پڑھے تو پھر عمل یہ ہے نا، پڑھتا رہے تو پھر حرام اور حلال والے بات جو ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ تو نہیں نا قرآن پڑھا ہے تو پھر حلال کو کیا جاننا ہے، حلال کو حلال جاننا ہے، اور حرام کو فرمایا جیسا اس نے کر لیا قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو یہ بات ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمایا اس کا پہلا مسباق، پہلا قول یہ ہے قرآن کو پکڑو۔ صحابہ کرام ہر چیز قرآن سے لیتے تھے، ہر چیز قرآن سے لیتے۔ پھر اس کا دوسرا قول وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس سے مراد یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی تاکہ ہم پہنچ جائیں، اس کی بارگاہ کا قرب پالیں، معرفت پالیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد حضور کی اہل بیت ہے، حضور کی اور آقا کی وہ حدیث
جسے حدیث ثقلین کہا جاتا. سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اور یہ خطاب صحابہ سے تھا، قیامت تک صحابہ کے توسل سے امت سے ہے. کس سے ہے؟ سرکار نے فرمایا میں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں. کتنی؟ ایک قرآن، ایک اپنی اہل بیت. ایک اپنی، دونوں سے جڑے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا اور میری اہل بیت کی پیروی کرتے رہنا، زیارت کرتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا، ان کے ذکر کو عام کرتے رہنا. لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. یہ جو بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں، حضور کی شانوں کے بارے میں. آج تو ہر بندہ وہ ایک چینل بنا لیتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا فلسفے اور کیا کیا جھاڑتا ہے اور کیا کیا بتاتا ہے، جس کو صحیح الف کا پتہ نہیں، الف کہ الف اصل میں کیا تھا. ہاں جی، وہ بھی بیٹھ کر کہتا ہے، لوگوں کو تلقینیں کرتا ہے اور لوگوں کو حضور کی شریعت سے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کے صحابہ کرام سے، قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے. تو یاد رکھ لو، فرمایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ اگر اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہو گیا نا تو پھر کوئی ایسی چیز جو ہے، رجس چیز جو ہے، وہ تمہارے قریب نہیں جائے گی. سبحان اللہ. بے شک. وہ تمہارے، قریب نہیں جائے. بولو نا. قریب نہیں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی جو رسی ہے، حبل اللہ جو ہے، یہ ایک معنی کیا ہے؟ قرآن، یہ بھی حق ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ حضور کی اہل بیت. اگر دونوں کو تھام لیا جائے، سرکار نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی تمہارے قریب ہی نہیں آ سکتی. وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کے دماغ میں اللہ نور اتار دیتا. غلط سوسائٹی، غلط لوگ اس کے قریب ہی نہیں آتے. یہ طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ طریقہ ہے. فرمایا اس کو جو ہے پکڑ لو. یہ دوسرا قول ہے. یہ کیا ہے؟ بولو بھائی. آگے قرآن کہتا ہے، آگے کیا کرنا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا. ٹکڑے ٹکڑے. آج ہر بندہ جو ہے وہ تفرقہ، یعنی فرقے ہو گئے. فلاں بڑے شوق سے بتاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک ہی جماعت تھی. کتنی تھی؟ تقریباً 40 سال تک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک تک، وصال پاک کے بعد ایک ہی جماعت تھی. کتنی جماعتیں تھیں؟ جسے جماعت صحابہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ اور اسی کو جماعت اہل سنت کہا جاتا تھا. جماعت اہل سنت یعنی کیا مطلب؟ وہ جو حضور کو دیکھتے ہیں، حضور کا دیدار کرتے ہیں، تکتے ہیں، جو حضور کرتے ہیں وہی یہ کرتے چلے جاتے ہیں. آقا سے اتنی محبت کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو قرب یار کا تلاش کرتے ہیں، قرب یار کا تلاش کرتے ہیں. حال یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی حضور کی دوری برداشت نہیں ہے. ایک صحابی رسول تھے، ہر وقت جب نماز پڑھنے آتے، توجہ کرنا، یہ والی جو جگہ ہے، یہ والی، یعنی ایک یہ امام صاحب آ گئے، ایک پیچھے آ گیا، ایک پیچھے آ گیا، اور یہاں، اور اس جگہ پر کھڑا ہوتا تھا. کیا ہوتا؟ ایک صحابی نے پوچھا بھی آپ یہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہر روز اتنی مسجد نبوی جو ہے وسیع ہے، اس وقت بھی وسیع تھی، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے بات تو ہے، نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، نماز تو اللہ کی نماز، عبادت اللہ کی ہوتی، لیکن جب حضور سلام پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم، ایسے کرتے ہیں تو جو آپ کی رخ مبارک ہے، جو آپ کا چہرہ مبارک ہے، جو آپ کا چہرہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. فرمایا کہ جب حضور سلام پھرتے، یہ گال مبارک کا نور ایسے پڑتا ہے کہ دل کو راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی نماز پڑھوں اور نماز سے فارغ ہو جاؤں تو چہرہ مصطفیٰ جو ہے وہ تک لوں. اور ایک صحابی جو تھے وہ ٹک ٹکی باندھ کر، کیا؟ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتے رہتے تھے. ٹک ٹکی باندھ کر. آقا نے پوچھا کیا وجہ ہے بڑی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہو؟
عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو راحت ملتی ہے، سرور ملتا ہے، سرور ملتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ عرض کی کہ آج تو لوگ تفرقوں میں بٹ گئے، اس وقت کتنے فرقے تھے؟ اسلام کا ایک ہی فرقہ۔ بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 70 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ کتنی جی؟ ایک روایت میں 70 سے 71 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ اور فرمایا کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، سب کے سب کیا ہوں گے؟ سوائے ایک کے، سوائے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی؟ کیا مونوگرام ہوگا؟ کیا نشانی ہوگی جو قیامت تک چلے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی تو وہ میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ماں صحابہ ہی، جیسے دیکھتے ہو میرے صحابہ کرام کو کہ وہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فرمایا وہ میرے طریقے پر ہوگی، میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگی۔ جس کو دیکھو کہ اس کے پاس میرا طریقہ ہے، میری سنت پر عمل کرنے والا ہے، میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، طریقے پر، فرمایا یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ جتنے فرقے ہیں، بعد فرقے تو ہم نے خود گھڑ لیے، گروہ چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے، اب تو جماعتوں کے اندر جماعتیں بن گئی، ایک ایک جماعت کے اندر ایک ایک، جی وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، اس نے وہ بورڈ لگا لیا، اس نے۔ حقیقت میں صرف ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ جماعت کا لیڈر اور قائد حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ کون ہے؟ اس جماعت کی پہلی صف میں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، اسی جماعت میں سیدنا فاروق اعظم ہے، اسی جماعت کے فرد جناب عثمان غنی ہے، اسی جماعت کے فرد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اسی جماعت کے فرد حضور کی اہل بیت ہے، اسی جماعت کے فرد صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا یہ تھے کیا؟ یہ ہیں حضور کی جماعت۔ کیا ہیں؟ اس سے آگے جتنی جماعتیں نکلی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے فرقوں سے کیا کرنا ہے؟ تم مسلمان ہو، کیا ہو؟ پہلی نشانی، پہلی علامت کیا ہے؟ آج جو ہمارے ہاں جھگڑے ہیں سارے اسی بات کے، مفاد کی جنگ، فرقوں کی جنگ، اسی سے موت نکلی، اسی سے تفرقے، اسی سے جناب قتل و غیرت ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ یہ نہیں کہ تم تفرقوں میں بٹ جاؤ، وہ کیا ہے؟ فرمایا تم جماعت بن کر رہو۔ کیا بنو؟ ایک جماعت۔ کتنی؟ کون سی جماعت؟ نام کیا ہے؟ مسلمان، پہلا نام مسلمان۔ اس میں جو پہلا نام اہل سنت والجماعت، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت، یعنی حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، جو دیکھتے تھے اسی کو بجا لاتے تھے، اسی کو کیا کرتے؟ بجا لاتے تھے۔ جو حضور کرتے جاتے وہ کرتے جاتے، جیسی نماز حضور پڑھتے ویسی نماز وہ پڑھتے۔ ان کا عشق یہ تھا کہ دو چیزیں تھیں، توحید اور رسالت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے یہ پیغام دیا کہ تم تفرقوں میں، آج اسی بات کو اقبال بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، اس قوم کا ایک ہے سب کا نبی، ایک ہے سب کا نبی، اللہ بھی اور قرآن بھی ایک، اللہ بھی اور قرآن بھی ایک، حرم کعبہ بھی، حرم، وہ کہتے ہیں ہر چیز تمہاری ہے، ایک ہے۔ اور یہ وحدت جو پانچوں وقت نماز ہوتی ہے، کہیں تفریق نہیں آئی، بلکہ کیا آیا کہ فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، معبود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ، ایک
ایک ہی امام کے پیچھے جب کھڑے ہو جاتے ہو سب بندی ہوتی ہے تو وہاں گروہ بندی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا یہ کھڑا ہو وہ کھڑا ہو، یہ میرے ساتھ کھڑا نہ ہو، یہ میرے ادھر کھڑا نہ ہو، میں اس کے پاس نہیں کھڑا، نہیں. تو فرمایا جڑ کر کھڑے ہو جاؤ، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، پاؤں سے کندھے کے ساتھ بولو. تم میں فرق نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ نچلی ذات کا ہے، یہ اونچی. ایک وقت تھا خلیفہ وقت بھی ادھر ہی کھڑا ہوتا تھا، خلیفہ وقت بھی ادھر کھڑا ہوتا. اور صحابہ کرام نے تو کیا کیا مثالیں ہمیں دے دی، کیا کیا. ایک ہی سواری پر، ایک سواری ہے، 3 افراد سوار ہوں گے. کتنے جی؟ 3 سوار افراد ہوں گے، کیونکہ سفر زیادہ ہے، سواری ایک ہے، لوگ زیادہ ہیں، سواریاں بانٹ، ایک سواری پر 3 ہیں، 3 ہیں. جس کی باری آتی ہے وہ سوار ہو جاتا ہے. اور جب رسول اللہ کی باری آتی ہے، رسول اللہ کی، تو صحابہ دونوں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ حضور ہماری باری پہ بھی آپ، ہماری باری پہ بھی آپ. فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، میں مساوات دینا چاہتا ہوں، برابری دینا چاہتا ہوں، اپنی سنت دینا چاہتا ہوں، امت کو یکجا کرنا چاہتا ہوں. قیامت تک یہ امت خیر ہے، قیامت تک یہ امت وحدہ ہے، قیامت تک یہ امت مثال ہے. فرمایا کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تمہارے جیسا تو اور ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے جیسا. تو ہم کیا بنے بیٹھے ہیں؟ کدھر؟ افغانستان میں دیکھ لو، پاکستان میں دیکھ لو، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں اسلام کے لوگ رہتے ہیں، جہاں اپنی حکومت اسلام کی، کتنے ملک ہیں کل؟ کوئی خبر ہے؟ 57 تقریباً فلسطین سمیت. اور اگر فلسطین کو نہ مانے تو پھر کتنے بنتے ہیں؟ جیسے وہ ان کے قانون ہیں. میں نے عرض کیا آج ایک جگہ پر بھی ایسی قوت، ایسی قیادت نہیں نظر آتی جو اسلام کا نمائندہ نظر آ کہ جی یہ اسلام والا. اس لیے کہ ہم تفرقوں میں بٹ گئے، ہم نے تفرقہ بازی جو تھی اس کو سپورٹ کیا. دشمن نے اپنا کام کس طرح کیا کہ علیحدہ علیحدہ گروہ، کیونکہ وہ اکٹھے اگر ہو جائیں مسلمان ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. شکست دشمن نے جب بھی مارا ہے اکیلے اکیلے کر کے مارا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم تفرقوں میں، آگے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، ذرا یاد کرو کہ ہماری اس نعمت کو، مزہ آ جائے گا. یاد کرو اس نعمت کو جب بھائی بھائی کا دشمن تھا، جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ چھڑتی تھی، وہ کئی 100 سال پر چلی جاتی. لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، ماں کے خون کے پیاسے تھے. باپ مر جاتا بادشاہ ہوتا، اس کی کئی بیویاں ہوتی، وہ بیٹوں میں تقسیم وراثت کے طور پر ہوتی. کیا ہوتی؟ وراثت کے طور پر. تم دشمن بن گئے تھے، قاتل بن گئے تھے. فرمایا یاد کرو. پھر اللہ نے وہ نعمت اتاری. سبحان اللہ. کیا اتاری؟ علیکم، تم پر اتاری وہ نعمت، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. سبحان اللہ. اس کے صدقے فرمایا تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت نہیں ڈالی. وہ جو 100 سال سے قبیلے لڑ رہے تھے آپس میں بھائی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اوروں کے وہ جن کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے وہ ہادی بن گئے، وہ امام بن گئے. ان کو دیکھنا ثواب ہو گیا، دیکھنا ثواب ہو. ایسی حکمت، ایسا علم، ایسی جرأت، ایسا اللہ پاک نے دل اور دماغ دیا، حضور کے صدقے ایسا نور دیا. پھر جو وہ فیصلہ کر دیتے، جو وہ بول دیتے، ویسا ہی ہو جاتا. پھر ویسا ہی ہو جاتا. حال یہ تھا کہ اگر دریائے دجلہ جو ہے، دریائے دجلہ وہ بہتا بہتا بند ہو جاتا ہے، اور ایک رسم چلی آ رہی. رسم کیا ہے؟ رسم یہ ہے کہ ایک جوان لڑکی کو دلہن بنا کر لے جایا جاتا اور اس کو وہاں پر اس کے جناب چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ دریا جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، سیدنا فاروق اعظم کے پاس بات آتی ہے، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے نہیں، ہمیں قرآن کا نور مل گیا، ہم رسم و رواجوں والے نہیں ہیں، ہم قرآن والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں. کیا ہیں؟
فرمایا پھر کیا حکم ہوگا؟ فرمایا حکم یہ ہے میرا رکا لے جاؤ اور جا کر دریا کی ریت جو ہے وہاں ڈال دو، انہیں کہہ دو کہ عمر حکم دیتا ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر اللہ کا خلیفہ ہے، رسول اللہ کا خلیفہ ہے، اس زمین پر مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر حکم دیتا ہے کہ چلنا شروع کر دے، پانی روا ہو جائے۔ لیکن اگر تو اپنی مرضی سے وہ چڑھاوے جو جیسے ہندو لوگ چڑھاتے ہیں، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہمیں ضرورت ہی نہیں تیری، ہمیں کافی ہے، اللہ وہ بارش برسا دے گا، ہم دریاؤں کے محتاج نہیں، سمندروں کے محتاج نہیں، ہم تو اللہ کے محتاج ہیں۔ کس کے؟ انسان اللہ پاک نے جو آپ کو طاقت دی ہے، وہ یہ جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ تو آپ کے لیے بنائے ہیں، آپ فائدہ اٹھا سکیں، یہ تو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی مالک تو اللہ ہے، مالک تو وہ چاہے تو زمین سے پانی نکال دے، وہ چاہے تو آسمان سے پانی نکال، وہ چاہے تو پاس کچھ نہ ہو، بس ایمان ہو، کیا ہو؟ ایمان کی دولت سے آپ غلبہ پا جائیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ تم تفرقوں میں مت بٹو، کیا ایک نعمت اللہ نے دی ہے، اس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، قرآن سے محبت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا تم کبھی نہ ذلیل ہو سکتے ہو، نہ رسوا ہو سکتے ہو، نہ تمہارے اوپر کوئی حکومت کر سکتا ہے، یہ اس لیے کرتے ہیں، اس لیے غلام بنے ہیں ہم کہ تم کیا ہو، وہ جو حبل اللہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو، رسول کے فیض کو، دنیا دار بن گئے، دنیا میں مست ہو گئے۔ جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے پھر اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی اسے، وہ تو اس نے قرآن میں کہا ہے کہیں یرتد منکم، اگر تم میرا کام نہیں کرو گے، میرے مصطفیٰ کریم آقا جو دین لائے اس پر نہیں چلو گے تو تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت، تم کھپ جاؤ گے، مر جاؤ گے، وقت چلا جائے گا، نئے لوگ آ جائیں گے، وہ کام کریں گے۔ اگر وہ بھی نہ کریں تو فرمایا اللہ کو ضرورت، بولو نا، وہ جب کام لیتا ہے تو مچھروں سے بھی لیتا ہے، کس سے؟ اس کے بابا قانون الگ ہیں، قانون۔ اس لیے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، آج کے جمعۃ المبارک میں یہ درس دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی رسی کو سارے بولو، اللہ کی، اور رسی مضبوطی کیا ہے؟ قرآن، پکڑو قرآن، پڑھو اس کو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، جو پڑھو اس پر عمل بھی کرو۔ آج کتنا پڑھا؟ 3 آیتیں پڑھی، کوئی رکوع پڑھ لیا، سارا دن تدبر کرو، سوچو میرا قرآن، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا، ذرا دل اور دماغ پر زور تو دو۔ ہم تو صرف گفتگو کے ماہر ہیں، ماسٹر ہیں، باتیں کر لی، بس بات ختم کر لی۔ سن لو، یہ جو جمعۃ المبارک ہوتا ہے یہ ہمیں آپ جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن کا نور لینا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو اتاریں، سمجھیں، فائدہ ہو، تو پھر قرآن کی آیت جو ہے وہ کیا بن جائے گی؟ آپ کے سانسوں میں نور عطا کر دے۔ پھر یہ ہے کہ جو آپ کی سانس نکلے گی، سانس یہ جو ہے ہوا یہ بھی کیا بن جائے گی؟ نور بن جائے گی، جس پر پڑ جائے گی اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی خاص قسم کا سسٹم نہیں ہوتا جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے تو وہ ہاتھ لگا دے شفا ملتی۔ اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، لائنیں لگتی تھی فجر کی نماز کے بعد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک جو تھے ڈال دیتے، جس کو پلا دیا جاتا وہ شفا پا جاتا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے پاس حضور کے بال مبارک تھے ریش کے، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ بال میں پیالے میں بے دیتی تھی، تھوڑا تھوڑا پانی پلاتی جاتی، شفا مل جاتی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، قرآن بھی شفا ہے، حضور کی ذات بھی اللہ پاک نے رسالت کا فیض عطا کیا ہے، لیکن کہتی کیا ہے کہ دونوں کے ساتھ جڑنا کیسے؟ جڑنا ایسے ہے کہ ایک تو یہ اس کو پڑھو اور پھر اپنے اوپر وارد کرو۔ کیا کرو؟ اپنے اوپر ہر روز پڑھو، کتنا پڑھ سکتے ہو؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، اور آقا کا فرمان پہلے سنیے، آقا نے خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، میرا اشارہ سب کی طرف، تم میں سے شخص وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پہلے کیا ہے؟
پھر آگے کیا کرے؟ جب وہ سیکھتا ہے تو مقام یہ ہے کہ ابھی گھر سے نہیں نکلتا، فرشتے پر لے کر آ جاتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، آ جا بھائی تو قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ اور جب وہ سیکھ لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مقام یہ ہوتا ہے ایسے نگاہ کر دے تو وہ جو پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ تخت بھی آنکھ چمکنے سے پہلے آ رہا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کیسے آ گیا؟ جواب ملتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا۔ تو ہم نے تلاش ہی نہیں کیا فضل ہے کیا، ہم ڈھونڈتے پھرتے باہر کہ کوئی مل جائے وہ بتا دے، دعا کرے، کام بس۔ مومن تو خود دعا کا مظہر ہے، مومن تیری زبان خود اس نور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ اگر تو خود بھی ایسا ارادہ کر لے، یعنی قرآن اور آقا کے فرمان، آقا کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق یہ قائم کر لے، تیری زبان بھی ایسی ہو سکتی ہے، تیری زبان بھی ایسی۔ خودی کو کر بلند اتنا، فلسفہ کیا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، اور جو بندہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ ہاں جی، اس دور کے مولویوں نے اس پر فتوے لگا دیے تھے کہ اس کی تو داڑھی ہی نہیں ہے، اس کو تو کافر جانتے تھے، وہ تو چھپتا چھپاتا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کے پاس آ گئے تھے اور فرمانے لگے کہ یہ مولوی مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں اس کی داڑھی نہیں ہے، اور شیر ایسے کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، ہاں جی، طاقت پرواز نہیں، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گر سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا پوشیدہ یہی ہے کوئی، پوشیدہ یہی ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی زیر زمین ہے کوئی، میرے شکوے کو جو سمجھا تو رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، مجھ کو جنت سے۔ اور وہ اینڈ کرتے ہیں، اینڈ کیا کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے، سارا لب لباب اس میں پورا آپ شکوہ پڑھ لیں، کیوں ضیاء کار بروں سود فرموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں میں بھی غم دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، تھی تو ازل سے ہی تیری ذات قدیم۔ ہاں جی، یہ پڑھتے چلے جائیں ایک ایک بات، ایک ایک شعر کے اندر وہ قرآن کا میسج، قرآن کا پیغام، یہ پیغام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ بتا رہا ہے کہ تم جو تھے، ہاں جی، بکھر گئے، فرقوں کے اندر بٹ گئے، وحدت، اللہ کی ذات کی پہچان، اس کی بارگاہ کا قرب کیسے ملتا، یہ بتا رہے ہیں۔ اور اینڈ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے، وفا کیا ہے؟ کی محمد سے، حضور کی ہر بات مانو، جو حضور بتاتے ہیں وہ قرآن لے کر آئے، ایک ایک بات مانو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا اقبال کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں نے اتنا رو لیا، شکوہ لکھ دیا، جواب شکوہ لکھ دیا، رو رو کر یہ کہہ دیا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر میں ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، اتنا کچھ کر لیا، اب بتا اس کا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ تاکہ تیری قربت پا سکوں، تیری معرفت پا سکوں، جس کا متلاشی ہوں وہ مل جائے۔ تو ایک ہی جواب کہتے ہیں، کہتے ادھر سے جواب آیا، کیا جواب آیا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کسی کو نہیں ملتا ہوں، صرف اس کو ملتا ہوں جو مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز تو جہاں ڈھونڈتا پھرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ملکوں کا کہتا ہے فلاں کا ویزا مل جائے، فلاں جگہ مل جائے، میں ترقی مل جائے، خوشحالی نہیں، ترقی اور خوشحالی تجھے ملے گی جس دن مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، یہ سنایا جائے گا کہ تو کامیاب ہو گیا۔ ایک اور جہان ہے جہاں تجھے لے جایا جائے گا، ابھی تو نے کچھ دیر کے لیے ایک جگہ ہے
جہاں تو نے سونا ہے وہاں بھی دو کیفیتیں، یا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ہڈیاں اور گوشت جدا جدا ہو جائیں گے، یا یہ ہوگا نومہ کو نم کا نومت العروس، وہ سو جا، تم مصطفیٰ کا غلام ہے، تمہیں کوئی نہیں جگائے گا، تمہیں کوئی نہیں جگائے گا۔ پھر وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، فرمایا یہ کیسے ہوگا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔